آیت نمبر 171 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو یوں بلند کر دیا جیسا کہ وہ ایک سایہ دینے والا صاحباں ہو، اور یہ گمان کرنے لگے کہ ان پر گرنے والا ہے۔ پہاڑ اونچا ہو گیا تو یہ سوچنے لگے یہ پہاڑ ان پہ گرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ڈرو نہیں، بلکہ تم وہ کتاب مضبوطی سے پریکٹیکل تھامے رکھو، عملاً ورکنگ کنڈیشن جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اور ان احکام کو خوب یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کرے ہیں تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ آیت نمبر 172 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یاد کیجئے جب رسول اللہ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں میں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں، الستو بربکم، یعنی جب ہماری نفساں اور روحاں خلق ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے سوال کر رہے تھے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کو جو پوری قوم، پوری روحیں، پوری نفسیں جواب دیے تھے، خالو بھلا کیوں نہیں بارے تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ وعدہ لیا جا چکا ہے ہمارا آسمانوں میں، لیکن ہم وہ وعدے کی پاس نہیں رکھتے۔ حالانکہ قرآن بول رہا، یاد دلا رہا، تو بھی بھول گئے، تو یاد دلا رہا قرآن۔ وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس وعدے سے بے خبر تھے۔ آیت نمبر 173 میں اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو کہ شرک تو محض ہمارے باپ دادا نے پہلے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، گویا ہم مجرم نہیں، اصل مجرم وہ ہے، تو ہمیں اس گناہ کی پاداش میں ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے انجام دیا تھا۔ آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم آیاتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ آیت نمبر 175 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں اس شخص کا قصہ بھی سنا دیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی، پھر وہ ان کے علم و نصیحت سے نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 176 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیاتوں کے علم و عمل کے ذریعے بلند فرما دیتے، لیکن وہ خود زمینی دنیا کی پستی کی طرف راغب ہو گیا اور اپنی خواہش کا پیرو بن گیا۔ تو اب اس کی مثال اس کتے کی مثال جیسی ہے، اگر تو اس پر سختی کرے تو وہ زبان نکال دے، یا تو اسے چھوڑ دے تب بھی زبان نکالے رکھے۔ یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ یہ واقعات لوگوں سے بیان کریں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ آیت نمبر 177 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، مثال کے لحاظ سے تو وہ قوم بہت ہی بری ہے۔ ایز ایگزامپل، وہ قوم بنی اسرائیل جو ہے نا بہت بری ہے، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور در حقیقت وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ آیت نمبر 178 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جسے اللہ ہدایت فرماتا ہے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ ٹھہراتا ہے وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 179 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو پیدا فرمایا، وہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھ نہیں سکتے، اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو دیکھ نہیں سکتے، اور کان بھی رکھتے ہیں مگر ان سے حق کو سن نہیں سکتے۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی لوگ غافل ہیں۔ آیت نمبر 180 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے اس اللہ کے ناموں سے، اس اچھے ناموں سے پکارا کرو، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں، اور ان قریب ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ عمل کرتے ہیں، ارتکاب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 181 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا ان میں سے ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی ہے جو حق بات کی
ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ جسٹیفائڈ یعنی عدل پر ڈپینڈ فیصلے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 182 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اللہ تعالیٰ عن قریب انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے ایسے طریقوں سے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 183 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، بے شک اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ آیت نمبر 184 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ انہیں اپنی صحبت کے شرف سے نوازنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون سے کوئی علاقہ نہیں، وہ تو نافرمانوں کو صرف واضح ڈر سنانے والے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کو جنون ہے، مجنون ہے بول کے بولتے تھے نا، اللہ تعالیٰ بولے ان کو جنون سے کوئی ان کا وہی نہیں، تعلق کچھ نہیں ہے، انہوں تو لوگوں کو خالی ڈر سنا رہے کلیئر۔ آیت نمبر 185 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا انہوں رسول اللہ نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور علاوہ ان کے جو کوئی چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس میں نگاہ نہیں ڈالی، اور اس میں کہ کیا عجب ہے ان کی مدت یعنی موت قریب آ چکی ہو، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 186 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھے گا تاکہ وہ مزید بھٹکتے رہیں۔ آیت نمبر 187 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کفار رسول اللہ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ فرماتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے مقررہ ٹائم پر اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین کے رہنے والے پر شدید مشکلوں کے خوف کی وجہ سے بوجھل لگ رہی ہے، وہ تم پر اچانک ایکسیڈنٹل طور پر آ جائے گی۔ یہ لوگ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ فرما دیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا علم تو محض اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ اور کیا قیامت کی پڑی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 188 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی فائدے اور نقصان کا خود مالک نہیں ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو بھی خود فائدہ نہیں پہنچا لے سکتا نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں سوائے اللہ کے۔ آپ یہ بھی بول دیجئے ان کو، بول کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مگر یہ کہ جس قدر اللہ نے چاہا، اور اسی طرح بغیر عطا الہی کہ اگر میں خود غیب کا علم رکھتا تو میں از خود بہت سی بھلائی اور فتوحات حاصل کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب کا علم دیا ہے، اگر میں خود سے رکھتا تو بہت سارے وکٹریز، بہت سارے چیزوں کو سکسیس کر لیتا۔ جو اللہ نے دیا ہے مجھے غیب کا علم وہ جاتا، اور مجھے کسی موقع پر کوئی تکلیف سختی بھی نہ پہنچتی۔ میں تو اپنے منصب رسالت کی وجہ سے فقط ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ آدم 189 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا، اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو وہ خفیف بوجھ کے ساتھ حاملہ ہو گئی، پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ گراں بار یعنی وزن اٹھانے والی ہوئی تو دونوں نے اپنے رب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں اچھا تندرست بچہ عطا فرما دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 190 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا فرما دیا تو دونوں اس بچے میں جو انہیں عطا فرمایا تھا اس کے لیے شریک ٹھہرانے لگے۔ تو اللہ ان کے شریک بنانے سے بلند و برتر ہے۔ آیت نمبر 191 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے،
اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 192 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور نہ وہ ان مشرکوں کی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو ہی مدد کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 193 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر تم ان کو راہ ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہ کریں گے، تمہارے حق میں برابر ہے، چاہے تم انہیں حق و ہدایت کی طرف بلاؤ یا خاموش بیٹھے، ایک ہی بات ہے۔ آیت نمبر 194 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جن بتوں کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ بھی تمہاری ہی طرح اللہ کی پراپرٹی ہے، مملوک ہے، پھر جب تم انہیں پکارو تو انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر تم انہیں معبود بنانے میں سچے ہو۔ آیت نمبر 195 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکے، یا ان کے ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑ سکے، یا ان کی آنکھ ہے جس سے وہ دیکھ سکے، یا ان کے کان ہے جس سے وہ سن سکے۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں اے کافرو تم اپنے باطل یعنی جھوٹے شریکوں کو میری ہلاکت یعنی رسول اللہ کی ہلاکت کے لیے بلا لو، پھر مجھ پر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے کوئی چانس بھی نہ دو، ٹائم بھی نہ دو، مہلت بھی نہ دو۔ آج جب 196 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے اور وہی صلحاء کی بھی نصرت و ولایت فرماتا ہے، یعنی نیک عمل کرنے والے صالحین کی بھی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کی بھی ولایت کر نصرت کرتا ہے، ان کا بھی دوست ہے۔ آدم 197 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنے آپ کو مدد کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 198 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن بھی نہیں سکیں گے، اور آپ ان بتوں کو دیکھتے ہیں وہ اس طرح تراشے گئے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ آیت نمبر 199 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ درگزر فرمانا اختیار کریں، اگنور کرنا اختیار کر لیں، اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی کر لیں، جاہلوں سے دور ہو جائے، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ آیت نمبر 200 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اے انسان اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان امور کے خلاف تجھے ابھارے، یعنی ان معاملات کے خلاف تجھے ابھارے تو اللہ سے پناہ طلب کیا کر، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 201 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے اور جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال بھی چھو لیتا ہے تو وہ اللہ کی امر یعنی اللہ کے حکم اور امر وہ نہیں اور شیطان کے دجل و عداوت کو یاد کرنے لگتے ہیں، سو اسی وقت ان کی بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے پرہیزگاری تقوی اختیار کیا ہے جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو لیتا ہے آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی امر کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کے حکم کو یاد کرتے ہیں اور شیطان کی دشمنی کو بھی یاد کرنے لگتے ہیں، سو اسی وقت ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، بصیرت کھل جاتی ہے۔ آیت نمبر 202 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں وہ انہیں اپنی وسوسے اندازی کے ذریعے گمراہی میں کھینچ رکھتے ہیں، پھر اس فتنہ پروری اور ہلاکت انگیزی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، خود جا کے پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 203 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے اپنی طرف سے کلیئر کر کے کیوں نہیں لاتے؟ فرما دیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو محض اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے دلائل یعنی فائنل ایویڈنس ہے، قطعی ایویڈنس ہے، اور وہ بھی اس کا مجمع ہے، یعنی پورے ایویڈنسز کا مجمع ہے، گروپ ہے۔ اور ہدایت و رحمت ہے قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 204 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب قرآن پڑھا جائے تو
اسے توجہ سے سننا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 205 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو، عاجزی و زاری اور خوف و خستگی سے اور میانہ آواز سے پکار کر بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ کی یاد جاری رکھو اور غافلوں میں سے نہ بن جاؤ۔ آیت نمبر 206 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو ملائکہ مقربین یعنی قریبی فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتے، وہ سرکشی نہیں کرتے، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں۔